سامنے آ جائے. بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم به نستعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی اشرف المرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سامعین محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں، دینی ایمانی بھائیوں، ہم سب کی زندگی میں شب برات بہت مرتبہ آیا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس شب برات کو ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین، کامیاب ترین شب برات بنا دے. اس مقصد کے تحت یہ رات اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے. مقصد کو پانے میں ہم کامیاب ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں. بابرکت ساعتیں ہوتی ہیں، مقبول گھڑیاں ہوتی ہیں دن رات میں. اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ اس کی مقبولیت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. تو اس سے فون کالز آئے، نماز کتنے بجے عشاء کی؟ نماز تو ہر دن ہوتی ہے، عشاء کی رات میں ہوتی ہے عشاء کی نماز. مجھے آئے، مؤذن صاحب کو بھی آئے ہوں گے، اور مجھے وہاں کھڑے تو ہر جاننے والا پوچھتا ہی آج نماز کتنے بجے، آج عشاء کی نماز کتنے بجے. پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ عشاء کی نماز فرض ہے، ہر رات فرض ہے، ہر مسلمان جانتا ہے. مگر آج خاص کر وہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ہے. وہ اس سے چوکنا نہیں چاہتا. یہ جو آپ کے دل میں ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں ہے، مجھ سے وہ چھوٹ نہ جائے. یہی ہے وہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں، چاہی نہ چاہی آ جاتا. یہ بات کہیں دوسری طرف نہ نکل جائے. یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں، پہلے بھی بیٹھے ہیں، اللہ بار بار بٹھائے. یہ صرف آپ نہیں بیٹھے ہیں،
جو تعامل ہے، جو سلسلہ ہے رات میں جاگنے کا یا کچھ کرنے کا، عبادت کا، یہ سلسلہ خیر القرون سے چلا آ رہا ہے۔ خیر القرون مطلب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ سے یہ سلسلہ اس پر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہی ایک وہ دلیل ہے، اس رات میں کچھ نہ کچھ ہے، رات میں نہ کچھ ہے، اسی لیے تو یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ خیر القرون کے دور سے اب تک چلا آ رہا ہے، اور کہیں بیچ میں انقطاع نہیں ہے، کوئی کڑی بیچ میں ٹوٹ گئی ہو، چھوٹ گئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ حدیث ہے لا تجتمع امتی علی ضلال، میری امت جو ہے گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ خیر القرون کے دور سے اس رات میں جاگنے کا، عبادت کرنے کا، دعا و مناجات کرنے کا، اللہ سے مانگنے کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ پتہ چلا کہ اس رات کی کچھ نہ کچھ حقیقت تو ہے، لہذا لوگوں کی تردید ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، بہت تردید ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کا عمل کا تعامل ہمارے لیے یہی دلیل کافی ہے، مسلمہ کے لیے یہی دلیل کافی ہے۔ صحابہ نے ایسا کیا، حدیث شریف میں کم سے کم 10 صحابہ کرام کے نام ملتے ہیں، ان سے روایات ہیں اس رات کی فضیلت میں۔ میں ذرا دوسری طرف اس بات کو مؤکد کرتا ہوں، حدیث میں ہے ترمذی شریف کی ان بنی اسرائیل فرقت على 72 ملة تفترق امتی على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، 72 فرقوں میں بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ چکے تھے، میری امت 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، زیادہ قدم 72 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ کلہم فی النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب کے سب جہنمی ہیں الا ملۃ واحدہ، جو 72 ہے، 72 میں سے 72 کے 72 جہنمی ہیں، صرف ایک گروہ، ایک جماعت، ایک فرقہ ہے جو ناجی ہے، جو نجات پائے گا۔ صحابہ سٹ پٹائے، کون ہے؟ قالوا من ہی یا رسول اللہ، مجھے یا رسول اللہ وہ فرقہ جو نجات پائے گا وہ کون ہے؟ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرقہ وہ ہوگا، وہ کام جو میں نے کیے ہیں اور میرے صحابہ نے کیے ہیں، اس فرقے کا کام ہوگا۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے، مشکات شریف میں ہے، دوسری روایت میں ہے وہی الجماعہ، ما انا علیہ و اصحابی کے بعد وہی الجماعہ، ایسی جماعت ہوگی جو وہ کام کرے گی،
صحابہ کرام نے کیا ہے، وہ جماعت صحابہ کرام سے الگ ہو کر کٹے گی نہیں، بٹے گی نہیں. یہ جماعت صحابہ کرام کے نقش قدم پر. میرے دوستوں ابھی حدیث میں آپ نے غور کیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کہہ دینا بھی کافی تھا کہ وہ فرقہ جو کامیاب ہوگا، کامراد ہوگا، وہ ہوگا، اس کا طریقہ وہ ہوگا، میرا طریقہ میرے طریقے پر ہوگا. اتنا کہہ دینا بھی کافی تھا. جو بندہ نبی کے طریقے پر ہے وہ کامیاب ہے. لیکن نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی پر بس نہیں کیا، بلکہ فرمایا انا علیہ اصحابی. وہ نجات پانے والا فرقہ، کامیاب گروہ وہ ہوگا، ان کا طریقہ وہ ہوگا جو میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے. ان کا بھی وہی طریقہ ہوگا. صحابہ کا لفظ پڑھایا کہ اسی پر بس کر دیتے تو کافی تھا. صحابی کا لفظ پڑھا کر اس طرف اشارہ کیا ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرا طریقہ وہی ہے جو میرے اصحاب کا طریقہ ہے. اصحاب کا طریقہ ہے. میرا طریقہ میرے صحابہ کے طریقہ سے ہٹ کر کٹ کر کوئی الگ نہیں ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی، اللہ کا تابع دار فرما بردار ہو گیا. اطاعت خداوندی کو اطاعت رسول بتا رہے ہیں. جو خدا کا تابع دار ہوگا، فرما بردار ہوگا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار و فرما بردار ہوگا. یوں کہیے کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ذات ہوگا، تابع دار ہوگا، اللہ کا بھی فرما بردار ہوگا. اس لیے اللہ نے صاف صاف کہا بھائی یطیع رسول، جو رسول کی اطاعت کر رہا ہے، تابع داری فرما برداری کر رہا ہے، اللہ کا بھی تابع دار و فرما بردار ہے. رسول اللہ کا تابع دار نہیں، فرما بردار نہیں ہے، اللہ کا بھی نہیں ہوگا. جو اللہ کا فرما بردار نہیں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در حقیقت میں نافرمان ہے. اسی طریق پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں میرے طریقے پر ہوگا، یقیناً میرے اصحاب کے طریقے پر بھی ہوگا. جو میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا ہوگا، وہ یقیناً میرے طریقہ پر بھی ہوگا. کسی بھی عمل کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے اتنا دیکھ لینا کافی ہے کہ یہ عمل صحابہ میں تسلسل کے ساتھ رہا ہے، چلا ہے، کافی ہے. ائمہ کرام میں سے ایک امام ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مسلک ہے، مالکی مسلک. سعودی عرب میں، حجاز میں چلتا ہے. کہ مسلک کی بنیاد میں سے یہ ہے، وہ یہ دیکھتے تھے کہ مدینہ کے رہنے والے صحابہ کے شاگردوں کا عمل کیا ہے. مدینہ کے رہنے والے شاگردوں کا جو عمل ہے وہی میرا مسلک ہے. ان کا عمل کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، جو انہوں نے صحابہ سے سیکھا ہے، وہی میرا مسلک ہے. اتنا کافی ہے. حکم پر عمل کرنے کے لیے اتنا دیکھ لینا کافی ہے. اس پر صحابہ نے عمل کیا ہے. اگر کیا ہے تو پھر روگردانی درست نہیں ہوگی. اس رات کے تعلق سے یہ بات میں نے کہی تھی. دیکھیے بن کے آئے ہیں، اوڑھ کے آئے ہیں،
حقانی محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے ہم زمین والوں کی 2 عیدیں ہیں سال میں، ایسے ہی آسمان والوں کی 2 عیدیں ہیں. ہماری 2 عیدیں ہیں، ان کی بھی 2 عیدیں ہیں. 2 عیدیں ایک شب برات اور دوسری عید شب قدر. ہماری عید الاضحیٰ اور عید الفطر. ہماری عید دن میں ہوتی ہے، رشتوں کی عید رات میں ہوتی ہے. ہماری عید دن میں اس لیے ہوتی ہے کہ ہم رات میں سو جاتے ہیں اور فرشتے سوتے ہیں. جو آج کی رات ہے ان کی عید کی رات ہے. اس طرح سے آپ نئے کپڑے پہن کر آئے، مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ آپ کی عید دوسروں کی عید کو بسر کر رہے ہیں. آپ ان کی ہے، آپ کے تو کرنے کے کام ہے، آپ کے کرنے کے کام ہے. خوشیاں عید میں خوشیاں منانے کا ان کا کام ہے. آپ نے کیا ہے، اس لیے دیکھ کے مجھے صبح ہوا. دوسری بات، رات کو در حقیقت بہت قیمتی رات ہے، گاموں کی رات بنا دیا ہے آپ نے اپنے طرز عمل سے. میلوں ٹھیلوں کی رات بنا دیا ہے، سیر و تفریح کی رات بنا دیا ہے، سیر سپاٹوں کی رات بنا دیا ہے، معاشوں کی رات بنا دیا ہے. نوجوان کچھ آپ کو ہوٹلوں پہ ملیں گے کھڑے، چوراہوں پہ ملیں گے، مسجد کے باہر ملیں گے، قبرستان کے باہر اور قبرستان کے اندر تو جو ہی مت. میلہ جیسا سما ہوگا، میلہ جیسا سما ہوگا. نے جہاں تک حدیث پاک کا مطالعہ کیا، رات کا جو یہ حشر کیا ہے، اس کی جو درگت بنائی ہے، تو کہیں دور دور تک بھی حدیث میں نظر نہیں آتا، بات ہمیں ملتی نہیں. آپ کا طرز عمل ہے، اس رات کے ساتھ جو آپ کا معاملہ ہے، دور دور تک نظر نہیں آتا. آپ جانتے ہیں جو رات بابرکت ہوتی ہے اس میں گناہ بھی جرت کی بات ہوتی ہے. ایک بادشاہ اعلان کرتے فلاں میں اپنے سپاہیوں کو حکم دے دے فلاں میدان میں جمع ہو جاؤ، ہم وہاں تشریف لانے والے ہیں. میدان میں جمع ہو جاؤ، ہم وہاں تشریف لانے والے ہیں. اور سپاہیانہ شجاعانہ دلیری اور شجاعت کا وہاں مظاہرہ کرو، اپنے کرتب دکھاؤ، فن کا مظاہرہ کرو. ہم دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد انعامات کی بارش ہوگی. وہاں پہ بادشاہ آ گئے، فوج آ گئی، سپاہی آ گئے. جو اپنے فن کا مظاہرہ کرنا تھا وہاں پہ نہیں کیا. تماشے میں، سیر سپاٹے میں، آتش بازی میں اور پٹاخے پھوڑنے میں اور جانے کیا کیا کرنے میں لگا دیا. بادشاہ کے ناراض ہوگا، کچھ ہوگا، ہاں دے گا، اس کی پکڑ کر لے گا، غصہ ہوگا. کس مقصد کے لیے بلایا تھا، کیا کر رہے. ایسے لوگ انہوں نے اپنے طرز عمل سے اس رات کو سیر سپاٹے کی رات، اور تماشے کی رات اور نہ جانے کیا کیا کرتب دکھانے کی رات کر رہے ہیں. ان کو ڈرنا چاہیے اللہ کا غضب جوش میں نہ جائے. اللہ کریم ہے، غفور رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، ہار اور جبار بھی تو ہے. صفاتی نام یہ بھی تو ہے. ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اس رات کو اس طرح ضائع کرنا چاہیے، برباد کرنا چاہیے. بندہ طواف کرتے ہوئے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے، کیوں پردے کا لحاظ تو رہتا نہیں ہے، اپنے دل کو سنبھالنا ہے. محترم جگہ ہے، بہت نازک جگہ ہے، اور نکاح کی پل پل کی حفاظت سے ہوشیار رہنا. طواف کرتے ہوئے
غیر محرم پر نظر گڑ گئی، پڑ گئی نہیں، گڑ گئی. دیکھیے انسان یہ دیکھنا چاہیے، جگہ دیکھنا چاہیے، مقام دیکھنا چاہیے، وقت دیکھنا چاہیے. بابرکت گھڑیاں ہیں، مقبول ساعتیں ہیں، متبرک مقامات ہیں، بابرکت جگہیں ہیں. وہاں زبان کی بھی حفاظت ہوگی، نظر کی بھی حفاظت ہوگی، دل کی بھی حفاظت، اپنے خیال کی بھی حفاظت لازم نہیں فرض ہوتا ہے. نظر گڑ گئی، دیکھنے والوں نے دیکھا، ہاتھ کعبۃ اللہ شریف سے نکلا، زوردار جھاپڑ سے پڑا اور آنکھ سے نکلی. آواز آئی میرے گھر کا طواف کرتے ہوئے میرے غیر کو دیکھتا ہے، تکتا ہے. غافلوں کو جگانے کے لیے، تنبیہ کے لیے، ہوشیار اور خبردار کرنے کے لیے کبھی کبھی اس قسم کے خرق عادت واقعات کا ظہور ہو جاتا ہے کہ دوسرے سمجھ جائیں. ہر ایک کے ساتھ ایسا پیش آنا ضروری ہے کیا؟ یہ رات تو اس کے لیے ہے نہیں. وہ ڈرنا چاہیے، خوف کرنا چاہیے، اللہ کی پکڑ نہ ہو جائے. معاف فرمائے. دیکھیے تو لگا ہے اللہ کا دربار، اللہ کا دربار، تشریف لا رہے ہیں اللہ تعالی، آواز دے رہے ہیں گنہگاروں کو، آواز دے رہے ہیں حاجت مندوں کو، پکار رہے ہیں ضرورت مندوں کو. الا هل من مستغفرین، بخشش کا طلبگار ہے، معافی چاہنے والا ہے، کوئی مغفرت کرانا چاہتا ہے، وہ آئے کہ میں لے کے آیا ہوں سامان. طلع اللہ تعالی خلقه فی لیلۃ النصف شعبان، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو مخلوق کی طرف متوجہ فرماتے ہیں. تمام تر انوار و برکات و تجلیات کے ساتھ اللہ کا ظہور ہوتا ہے، توجہ دیتے ہیں اللہ پاک اپنی مخلوق پر، اپنے بندوں پر. آواز لگاتے ہیں، نکل آئے، کوئی مانگنے والا، کوئی ہاتھ پھیلانے والا، کوئی دامن پسارنے والا ملے تو نہ دے. یہ آواز لگتی رہتی ہے بھائی. مطلع الفجر، فجر تک یہ آواز لگتی رہتی ہے، پکارتے رہتے ہیں. یہ بادشاہ و احکم الحاکمین تو ہماری طرف پوری توجہ کے ساتھ ہے، توجہ دے رہے ہیں. ہم ہے کہ ہمارا دھیان ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، ہمارا وقت ادھر ادھر گزر رہا ہے. یہ اس رات کی سراسر غفلتی ہے. جرم عظیم سے بچنا چاہیے، کرنے کا کام کیا ہے؟ رات میں بشاشت کے ساتھ راحت کے ساتھ آپ اتنی دیر تک جاگ سکتے ہیں، اور اتنی دیر میں آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ دعا مانگ سکتے ہیں، دعا مانگیے، تلاوت کر سکتے ہیں، تلاوت کیجیے، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھیے، نوافل پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھیے. کیا کر سکتے ہیں؟ بشاشت کے ساتھ، کیونکہ فرض نہیں، واجب نہیں، مستحب ہے. جتنی دیر عافیت کے ساتھ، راحت کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ کر سکتے ہیں کیجیے. یہ جو حدیث کا جملہ ہے، الا هل من مستغفرین، بخشش کا طلبگار ہے. یہ مستغفرین سنگولر کا صیغہ ہے. مطلب کیا ہے؟ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے مغفرت کر رہا ہے، بخشش مانگنے والا ہے. اسے پتا چلا میلا ٹھیلا نہیں ہونا چاہیے، تو بھیڑ نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے خلوت کا وقت دیا ہے، تنہائی کا وقت دیا ہے، تنہائی میں آپ کو دینا چاہتے ہیں، تنہائی میں آپ کی سننا چاہتے ہیں. آپ کو وقت دیا، تنہائی کا بلایا،
لیکن آج ہے کہ ان کو جوڑ دیا، ان کو جوڑ دیا، سب کو جوڑ کر کے اس تنہائی کا کباڑ بنا دیا۔ تنہا تنہا کیجیے، تنہا عبادت کیجیے، جماعت میں جوڑ میں آ کر کے اس کی گنجائش تو نہیں۔ ہاں مسجد میں آپ بھی بیٹھے، فلاں بیٹھا نفل پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، یا کوئی تعلیم کر رہا ہے، یا کوئی سیکھ رہا سکھا رہا، اس کی تو گنجائش تو ہونا ہی چاہیے۔ جوڑ کر اور گھیر کر اور جما کر اور جماعت بنا کر نے نفلیں شروع کر دی، نماز شروع کر دی اور جماعت ہو رہی ہے، اس کی تو بہرحال گنجائش نہیں ہے۔ رات کو یہ کام کرنا، بشاشت کے ساتھ جتنا ہو سکے رات کو جاگ لیجیے، جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر لیجیے، دن کو روزہ رکھ لیجیے، اس کی بھی گنجائش ہے، اجازت ہے، مستحب ہے۔ تو کام ہوا ہے۔ تیسرا کام اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کی، حق ہے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کر لی۔ اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چپکے سے چلے گئے تھے قبرستان میں، حکم تو دیا نہیں کہ تم بھی جاؤ، چلے گئے تھے، آپ بھی چلے جاؤ، جیسے ہی اس کی بھی گنجائش ہے۔ دعا کے ذریعے، مناجات کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، نوافل کے ذریعے اس رات میں عبادت کیجیے اور اللہ سے مانگیے، عرب کا بدو آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دی اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اللہ سے دعا، یا اللہ میں تیرا گنہگار بندہ، اگر تو مجھے معاف کر دے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، تو ہوں گے نا، آپ مجھے معاف کر دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، شیطان ناراض ہو جائے گا، چاہتا ہی نہیں چاہتا نا کہ بخشش ہو جائے شیطان، لیکن آپ اگر میری پکڑ کر لیتے ہیں، مجھے معاف نہیں کرتے ہیں، شیطان ہو جائے گا خوش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں گے ناراض۔ اب آپ سنبھال لیجئے کسے ناراض کرنا ہے، کسے خوش کرنا ہے، کیا دعا ہے، آپ جانیے آپ کس کو خوش کرتے ہیں، کس کو ناراض کرتے ہیں۔ آپ ہی نے کہا ہے قرآن حکیم میں، سائل کو جھڑکو مت، سائل کو جھڑکو مت، میں بھی تو ایک سائل ہوں، جیسا بھی ہوں، مگر میں بھی تو ایک سائل ہوں، کیا کہہ رہا، مجھے بھی مت جھڑکیے، مجھے بھی مت دھتکاریے۔ طریقے ہیں، اللہ کو منانے کے بہت طریقے ہیں، مانگنے کے بہت طریقے ہیں، سلیقہ آنا چاہیے، مانگیے، اگر نہیں آتا، یہ طریقہ بھی نہیں آتا، سلیقہ بھی نہیں آتا، دو آنسو ٹپکا دو، دو آنسو ٹپکا دو، دو آنسوؤں میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ آپ کے گناہ چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہیں، ان دو قطروں میں اتنی پاور ہے، اتنی طاقت